أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد. بلا کسی تمہید اور مقدمے کے یہ دیکھتے ہوئے کہ ایک اور موقع چند منٹ کا ہے ہمارے پاس اور اپنی بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، جو ہم نے دوپہر میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس پہ توجہ دیتے ہیں کہ ہم اس بات کا اندازہ کیسے لگائیں کہ کیا کمی ہے. ظاہر ہے ہم نے دوپہر یہ بات کی کہ ہم تھوڑا سا امپروو کریں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. تو ہم نے عرض کیا 3 چیزیں رکاوٹیں بن رہی ہیں: کبھی علم نہ ہونا، کبھی غفلت ہونا، کبھی یقین کی کمی ہے، ذکر نہیں ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کوئی یہ کہے سب کچھ اچھا ہے، یہاں برا کیا ہے؟ سب کچھ تو صحیح ہے. آپ کو سب کچھ صحیح کیسے صحیح ہے؟ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو مغرب کی نماز ہو رہی ہے، لوگ نماز میں آتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، امام بارگاہ کے اندر مجلسیں ہو رہی ہیں، دینیات سینٹر چل رہا ہے، تبلیغی مشن بھی کام کر رہا ہے، سب کچھ صحیح ہے، خرابی کیا ہے؟ ایک مشکل ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ خرابی کیا ہے. اب اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں کچھ اسٹینڈرڈز چاہیے. ان اسٹینڈرڈز کے ذریعے سے ہم یہ پہچان پائیں کہ سب کچھ صحیح ہے یا کچھ خراب ہے. ایک ہی مسئلہ. اچھا، یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں بنا ہمارے لیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دین کے اندر یہ مشکل پیش آتی ہے. ہر دین میں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں دین میں ظاہر چیزیں رہ جاتی ہیں، روح مر جاتی ہے. یہودیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، عیسائیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. اب کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ ہمیں خطرہ یہ ہے، مثلا میں دین کا ایک طالب علم ہوں، 26 سال ہو گئے مجھے دینی طالب علم بنے ہوئے، تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں ہماری قوم بھی یہی سمجھ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی غلط نہیں ہوگا. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. ہر قوم کو سوچنا پڑے گا کہ ہمارے ساتھ غلط تو نہیں ہو جائے گا کہیں. اب پہلے میں چند پیرامیٹرز دینے کی کوشش کروں گا جس کی وجہ سے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ کام صحیح نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان پیرامیٹرز کی روشنی میں اگر امپروومنٹ لانی ہے تو اب وہ امپروومنٹ کیسے لائی جا سکتی ہے. یہ پیرامیٹرز کیا ہیں؟ اچھائی کی چیزیں تو سب نظر آ رہی ہیں، مسجد بڑی ہے، امام بارگاہ بڑا ہے، پورے دنیا کے اندر مسجدیں امام بارگاہیں ہیں، سب کچھ اچھا ہے. اچھے والے کا تذکرہ نہیں کر رہا، ابھی وہ تذکرہ کر رہا ہوں جو کمی سمجھ میں آ رہی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک کمی یہ ہوتی ہے کہ سارے کام دین کے ہو رہے ہوتے ہیں لیکن جو دلوں کو اللہ کے نزدیک جانا چاہیے تھا وہ نہیں جا رہے ہوتے. اچھا، یہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہماری ماڈرن لائف ہے اس کا ایک فینومینا ہے. فینومینا یہ ہے کہ انسان نزدیک کھڑے ہوتے ہیں، دل بہت دور ہوتے ہیں. یہ ماڈرن لائف کی ایک پرابلم ہے. تو کوئی مثال میں کہتا ہے ماڈرن لائف جو ہے وہ جنگل کی طرح ہے. درخت بہت زیادہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں لیکن کمیونیکیشن نہیں. درختوں کی طرح، لکڑی کی طرح، لکڑی خشک لکڑی جیسے، اس کو کوئی نہیں پتا برابر میں کیا ہو رہا ہے. ہم انسان بھی ایسے ہی ہو گئے. ہم انسان لوگ ایک شہر میں رہ رہے ہوتے ہیں، میٹروپولیٹنس بنے ہوئے ہیں، 10 ملین سے اوپر کے شہر بنے ہوئے ہیں دنیا میں، بہت زیادہ شہروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، روزانہ میٹرو میں جا رہے ہوتے ہیں، روزانہ گاڑیوں میں جا رہے ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ جو موو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ماڈرن لائف میں نہ صرف ہم انسانوں کے درمیان ایسا ہو گیا ہے کہ یوں انسان ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی تعلق نہیں ہوتا. جیسے ہماری جماعت میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں جماعت دی تھی دلوں کو نزدیک کرنے کے لیے. ہم 40 سال جماعت میں شرکت کرتے ہیں، ہم لوگوں کے دل نزدیک نہیں ہوتے. یہ سب یہ بات بتا رہا ہے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے.
اچھا یہ مشکل کم ہے کہ ہم انسانوں کے دل ایک دوسرے سے نزدیک نہیں ہیں، ہم لوگ میکینیکل ہو گئے ہیں، مشینوں کے پرزوں کی طرح. ایک مشین کا پرزہ یہاں پر ہے، دوسرا مشین کا پرزہ ہے، دونوں ساتھ چلتے ہیں لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہمارا خدا کے ساتھ بھی یہی ہو گیا. ایک دوسرے کے ساتھ تو میکینیکل ہیں ہی، ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا یہ کون ہے میں کون ہوں. ہمیں خدا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو گیا. وہ کیسے؟ 5 دفعہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، 25ویں دفعہ اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک دفعہ بھی دل سے خدا کو نہیں پکارتے. یہ ہوتا ہے. اچھا اب یہ کیا نشانی ہے اس بات کی کہ میں دل سے پکار رہا ہوں یا نہیں پکار رہا؟ کیا نشانی اس بات کی؟ ممکن ہے میں 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں، سب صحیح ہو، مجھے لگ رہا غلط ہے، نہیں شاید صحیح ہو. اس کی نشانی یہ ہوتی ہے جو مجھے سمجھ میں آیا اب تک، اور اس جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاید غلط نکلے لیکن ابھی تک تو یہی سمجھ میں آیا ہے. سمجھ میں یہ آیا ہے کہ اگر میں اللہ کی یاد کو انسانوں کے اوپر ترجیح دوں، مجھے خدا کے ساتھ بیٹھ کر زیادہ مزہ آئے، مزہ لوں اس کے ساتھ بیٹھ کر، اس کا مطلب ہے میرے دل میں خدا کی محبت ہے. اچھا اس محبت کی ایک اور نشانی بھی ہوتی ہے، ایک روایت کے ساتھ عرض کروں گا تاکہ میری بات میں وزن آ جائے، ایسا نہ ہو کہ میری بات لگے. بالکل درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. انصاف کی بات دیکھیے گا، ہم نے ابھی نماز پڑھی، ابھی ہم نے 7 رکعت کم از کم نماز پڑھی ہے سب نے، جو واجب تھی. مجھ پہ قصر تھی تو میں نے 5 رکعت واجب پڑھی ہے، باقی ایسے. خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ نماز میں سے 3 چیزیں مجھے دے دو، نماز میں سے 3 چیزیں مجھے دو. ایک، تمہارے بدن پہ سے خضوع ہونا چاہیے، بدن پہ خضوع ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ کھڑا ہو تو یوں لگے جیسے غلام کھڑا ہے مالک کے سامنے، خضوع ہونا چاہیے. بس اس کی اجازت نہیں ہے آپ یوں ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوئے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. کوئی کیا یہ حرام ہے؟ نہیں حرام نہیں ہے، لیکن یہ نماز بھی نہیں ہے، پھر نماز نہیں ہے، ایسی واجب ٹالا ہے. حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ بدن سے خضوع دو مجھے، کھڑے ہو تو لگے غلام کھڑا. پھر کہا دل سے خشوع دو، دل سے میرے سامنے احترام سے کھڑا ہو. خشوع کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی سے ڈریں تو اس کو خوف کہتے ہیں. چور آیا مجھے ڈر لگ رہا ہے، نیروبی میں تو سب کو تجربے ہیں بہت زیادہ، اس کو خوف کہتے ہیں. اگر کسی کے احترام میں مجھے ڈر لگے اس کو خشوع کہتے ہیں. بہت احترام سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں کوئی غلطی نہ کر دوں، اس کو خشوع کہتے ہیں. بدن سے خضوع دو، دل سے خشوع دو. وَمِنَ الْعَيْنِ دُمُوعٌ، اور اپنی آنکھوں سے مجھے آنسو دو. کہا نماز میں 3 چیزیں مجھے دو. اچھا اب نہیں اور آپ ہے نا، کوئی غیر تو نہیں ہے یہاں پر؟ ہماری آنکھوں سے کس نماز میں دموع نکلتے ہیں؟ کہاں نماز میں آنسو نکلتے ہیں؟ کہاں؟ اب نعوذ باللہ تعالی ہم لوگ 25ویں دفعہ خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہیلو ہائی کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کبھی دل خدا کے سامنے نہیں کھولتے. یہ اس بات کی نشانی ہے، سب ظاہر میں ہو رہا ہے، ابھی ڈیپتھ نہیں آئی اس کے اندر، اوپر اوپر ہے. جس دن ہم لوگ نماز میں کھڑے ہوں اور یہ 3 چیزیں خدا کو دینا شروع کر دیں، اس کا مطلب ہے اب ہماری نماز صحیح ہونا شروع ہوئی ہے. اب ممکن ہے اس میں 50 سال لگ جائیں، ابھی میری عمر 43 سال ہے، ابھی تک میں کوشش کر رہا ہوں میری نماز صحیح ہو، تو میں ڈر رہا ہوں کل مر گیا تو کیا ہوگا، اور جو میں نے 25-27 سال نمازیں پڑھی اس کا کیا ہوگا، کچھ نہیں معلوم کیا ہوگا. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم صحیح کریں اس کو. یہ دین کی ایک مشکل ہے، ظاہر چل رہا ہوتا ہے، دل سے خدا نہیں ہوتا. ایک اور نشانی اسی سلسلے میں، بس یہ پہلے نشانی ہے کہ دین ظاہر ہوتا ہے باطن نہیں ہوتا، وہ یہ ہوتا ہے کہ دل سے خدا کے نزدیک نہیں ہوتے. اس کی کیا نشانی ہے؟ اس کی ایک نشانی ہے نماز میں آنسو نہیں ہوتے، ایسی چل رہی ہوتی ہے. دعائے کمیل پڑھ لی، پوری دعائے کمیل ختم ہو گئی، ایک آنسو نہیں نکلا. دعائے کمیل تو اس لیے تھا کہ دل کو نزدیک کرے. کیا ہوا پھر یہ کون سی دعا پڑھی ہم؟ ایک اور نشانی ہے اس کی، جس کا دل خدا سے نزدیک ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے میں کم از کم 1 دفعہ خدا سے تنہائی میں ملتا ہے، اکیلے میں ملتا ہے. اس کے سامنے روتا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اسے پکارتا ہے، اپنی مشکل اس کو بتاتا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے. مجھے اتنے عرصے ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اگر میری اور آپ کی زندگی میں خدا کے ساتھ تنہائی نہیں ہے
اس کا مطلب ہے ہم بہت دور ہیں ابھی ہم بہت دور ہیں. ابھی ہم شروع میں ہیں ابھی ہم مسلمان ہو رہے ہیں. اگر مومن ہوتے تنہائی ہوتی خدا کے ساتھ, تنہائی میں خدا کے ساتھ بیٹھتے, اس سے کہتے, اس سے سنتے, اس کے سامنے گریا کر رہے ہوتے. بس یہ پہلی نشانی اس بات کی. اچھا اب اس میں سب برابر ہیں, میرا جیسا دینی طالب علم بھی ہے, کوئی عالم ہو وہ بھی, کوئی بینکر ہو وہ بھی, کوئی بزنس مین ہو وہ بھی, کوئی جاب پہ کر رہا, سب یہ سب انسان اس کیٹیگری کے اندر برابر ہے. اگر تنہائی ہے خدا کے ساتھ, آنکھوں کے اندر آنسو ہیں خدا نے اتار کے لیے, تو اچھا ہے. البتہ کوئی یہ کہ یہ فائنل اسٹینڈرڈ ہے, نہیں یہ فائنل نہیں ہے, ابھی آگے اور آئیں گے. کیوں؟ خوارج اللہ کے سامنے روتے تھے پھر بھی دل دور تھے ان کے. خوارج بہت روتے تھے اللہ کے سامنے لیکن ان کے دل اللہ سے نزدیک نہیں تھے. صحیح, یہ پہلا اسٹینڈرڈ ہے کہ کم از کم آنکھوں میں آنسو ہوں, خدا کے ساتھ تنہائی ہو کچھ نہ کچھ. اور اسٹینڈرڈز بھی عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ابھی اس کے اوپر 2-4 جملے اور بول لوں. اگر کسی کے اندر یہ اسٹینڈرڈ ہوا تو وہ بات پہ اس بات پہ ڈرے گا کہ ایسا نہ ہو آج رات خدا کے سامنے جاؤں آنسو نہ نکلے. جو دوست ہوتے ہیں, 2 دوست, وہ اس بات سے بہت ڈرتے ہیں کہ دوست ناراض نہ ہو جائے. اس سے نہیں ڈرتے دوست سے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا, اس سے نہیں ڈرتے, نہ ملے کچھ نہیں. اس بات سے ڈرتے ہیں یہ ناراض نہ ہو جائے کہیں. اگر کسی کا دل خدا سے نزدیک ہو تو وہ اس بات سے نہیں ڈرے گا خدا میرا بزنس ڈوبے گا یا نہیں ڈوبے گا, میری دکان چلے گی یا نہیں چلے گی, میری شہرت ہوگی یا نہیں. صرف ایک بات سے ڈرے گا کہیں خدا ناراض نہ ہو جائے. اچھا اگر اس آدمی کا خدا ناراض ہوتا ہے تو اس کو کیسے پتا چلتا ہے؟ یہ کہتا ہے جب تک میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اس کا مطلب ہے خدا مجھ سے خوش ہے, اور اگر میری آنکھیں خشک ہو گئیں اس کا مطلب ہے میں خدا سے دور چلا گیا. ہمارے پاس روایتیں ہیں ایسی کہ اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے سمجھ جاؤ تم خدا سے دور جا رہے ہو. تو یہ ہمیشہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ میں دن کو اچھا گزاروں تاکہ رات کو اللہ کے سامنے گریا کروں. اچھا جس کی رات ہی نہیں ہے اسے دن کی بھی کوئی پرواہ نہیں, جس کو اس کا مزہ ہی نہیں آیا آج تک کہ بھائی یہ رات میں رونا کہتے کسے گئے, محروم ہے, محروم انسان ہے. یہ وہ ہے جس کو آج تک پتہ ہی نہیں چلا پیٹ بھر کے کھانا کھانا کسے کہتے ہیں, یہ ہمیشہ بھوکا ہے. کوشش کریں کہ پہلی چیز یہ ہو جائے. اچھا یہ ہوگی کیسے؟ اب کیا کریں؟ فرض کریں میری زندگی میں آنسو نہیں اللہ کی راہ میں, کروں کیا؟ میں مشورہ ہی دوں گا, ایک مشورہ نماز کے لیے اور ایک خالی وقت کے لیے, چونکہ میں نے 2 علامتیں بتائیں, ایک نماز میں اور ایک خالی وقت میں. آیت اللہ جوادی عاملی نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایک جملہ لکھا ہے, کہا کہ نماز میں خدا کو دور سمجھ کے مت پڑھو. رزلٹ یہ تھا اس کا, دور سمجھ کے مت پڑھو, جو جملے کہو یوں سمجھو جیسے خدا سے کہہ رہے ہو. انہوں نے کہا نماز کو مناجات میں تبدیل کر دو. بس آپ کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, کبھی ہم لوگ سمجھتے ہیں خدا 3rd پرسن ہے, میں یہاں کھڑا ہوں میں کہہ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم, خدا آسمانوں کے اندر میری آواز سن رہا ہے. یہ نہیں, یہ صحیح نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ آپ یہ سوچیں جیسے میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں اور یہ خدا سے کہہ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل ہمارا لہجہ تبدیل ہو جائے گا. میں نے خود دیکھو, میں تو اتنے سال سے نماز پڑھ رہا ہوں نا, نماز پڑھاتا بھی ہوں. جب ہم نماز پڑھاتے ہیں تو لاؤڈ اسپیکر پہ جاری ہوتی ہے آواز. میں نے خود دیکھا ہے اگر میں نماز کو یوں سوچوں کہ میں خدا سے مناجات کر رہا ہوں تو میرا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے, اور اگر میں خود نماز کو اپنی دھن میں پڑھتا ہوں کہ بس ٹھیک ہے نماز پڑھ رہا ہوں تو میرا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے اگر میں آپ کو ابھی اگر میں کسی سے بات کر رہا ہوں گا تو ایسے بات کر رہا ہوں گا کہ بھائی دیکھو تم کیا کر رہے ہو یہ. اچھا اگر میں تقریر کر رہا ہوں گا تو میں کہوں گا انسانوں کے اندر ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. 3rd پرسن. ہم لوگوں کی نماز ابھی تک خدا سے نہیں ہے, 3rd پرسن سے ہے. اس کو خدا سے کریں. جیسے ہم اس کو نماز کو خدا سے کریں گے ہمارے دل میں خود بخود کچھ ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا پھر بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. خدا کے ہونے کو احساس کریں, قیامت کے دن مجھے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے. پھر نماز کی ہر اسٹیپ کی کوئی لاجک ہے. آپ کھڑے ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے مالک کے سامنے غلام کھڑا ہے. رکوع میں گئے تو مطلب کیا ہے؟ خدا میں گردن کٹانے کو تیار ہوں. سجدے میں گئے تو مطلب کیا ہے؟ پہلا سجدہ ایسا ہے جیسے ابھی خلق نہیں ہوا ہوں, عدم میں ہوں. سر اٹھاتا ہوں جیسے دنیا میں آ گیا.
کہتا ہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، دنیا مجھے گمراہ نہ کر دے. پھر جو سر جھکاتا ہوں سجدے میں تو کیا مطلب ہے؟ جیسے میں قبر میں اتر گیا. اب جو سر اٹھایا تو مطلب کیا ہے؟ ایسے جیسے قبر سے اٹھا دیا گیا ہوں میدان محشر میں. تو میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر جب یہ گواہی دوں تو خدا سے کہوں خدایا میں آج گواہی دے رہا ہوں، پتہ نہیں کیسی گواہی ہے، تو محشر کے دن یہ گواہی مجھ سے قبول کرے گا؟ ابھی خود سوچوں، میں نے جو ابھی تشہد میں گواہی دی ہے، یہ گواہی اس قابل ہے کہ قیامت کے دن خدا مجھ سے قبول کر لے؟ کہاں ہے گواہی؟ یہ میں نے پتہ نہیں کیسی دی ہے، اس کو تو کوئی دنیا کی کورٹ میں بھی کوئی قبول نہیں کرے گا، خدا کی محشر میں کہاں قبول ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے ہماری نمازیں ہمیں قربت نہیں دے رہی. ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، 40 سال ہو گئے نمازیں پڑھنے، کچھ نہیں ہو رہا. ابھی ایک اور چیپٹر ہے کہ اگر نماز قربت دیتی تو کیا ہونا تھا، یہ بھی ایک علیحدہ چیپٹر ہے. اگر نماز قربت دیتی تو ہمیں وہ نالج ملنی تھی جو کتابوں سے نہیں ملتی ہے، نہ سننے سے ملتی ہے، کہیں اور سے ملتی نالج، وہ نہیں مل رہی ہے. اس کا مطلب ہے اس نے قربت نہیں دی ہمیں. تو ایک تو یہ حل ہو گیا. اگر دل خدا سے نزدیک نہیں ہے، علامت کیا ہے؟ آنسو نہیں ہے دنیا کے اندر، زندگی میں خدا کے نزدیک آنسو نہیں ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ حل نماز کے اندر بتا دیا. تنہائی میں اس کا حل کیا ہے؟ تنہائی میں اس کا حل یہ ہے کہ کسی وقت میں تنہائی میں بیٹھ جائیں، روزانہ 4-5 منٹ اکیلے میں کہیں بیٹھ جائیں، خدا کے سامنے بیٹھ جائیں اور جو دل میں آتا ہے خدا سے کہیں. بہتر ہے سجدے میں چلے جائیں تاکہ ویژن ختم ہو جائے، دنیا کی چیزیں ڈسٹرب نہ کریں. سجدے میں چلے جائیں، جو دل میں آ رہا ہے خدا سے کہیں. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی ہم انسانوں سے تو بہت باتیں کرتے ہیں لیکن خدا سے بات کرنے کا سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہیں اس سے. یہی کہو کہ خدایا میں آج تک تیرے سامنے نہیں آیا تھا، پہلی دفعہ تیرے سامنے آیا ہوں، تو اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کہیں گے ہم نے بہت گناہ کیے، میں نے بہت گناہ کیے، مجھے ڈر لگتا ہے خدا کے سامنے جاتے. یہی کہو کہ خدایا اب تک اس لیے نہیں آیا تھا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں اب گناہ گار ہوں، تیرے سامنے آیا، مجھے قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ مجھے اپنی بارگاہ میں جگہ دے دے. میں چاہتا ہوں میرا دل تیرے نزدیک چلا جائے، میرے دل کو اپنے نزدیک کر دے. آپ کہیں گے ہمارے آنسو نہیں نکلتے، اس کو بھی خدا سے کہو خدایا میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے سامنے آیا ہوں آنسو بہانے کے لیے، میرا دل کیوں اتنا سخت ہو گیا، اس دل کو نرم کر دے. میرے امام صحراؤں میں جا کر روتے تھے، مجھے آنسو کیوں نہیں آتا؟ بی بی ساری رات کھڑے ہو کر آنسو سے روتی تھی، میں کیوں نہیں روتا؟ میں بھی تو ان کا ماننے والا ہوں. پھر یاد آئے گا میں نے اتنے گناہ کیے اس لیے میرا دل خراب ہو گیا. پھر خدا سے کہا خدایا اتنے میں نے گناہ کیے تھے، کیا تو اب میں بخشے گا؟ کیسے بخشے گا؟ مجھے راستہ سمجھا دے. جو کہنا ہے کہیں. ایک دن غلطی ہو گئی ہے، رات کو سجدے میں جائیں خدا سے کہیں خدا بہت کوشش کی تھی پھر بھی غلطی ہو گئی، معاف کر دے مجھے، کل کوشش کروں گا غلطی نہیں کروں گا. کوئی اچھا کام کیا، رات کو خدا سے کہیں خدا میں بہت حقیر ہوں، چھوٹا سا اچھا کام کیا تیری بارگاہ میں، تو قبول کر لے، ریاکاری سے ضائع نہ ہو جائے میرا یہ کام، میں بندہ بنوں تیرا. مناجات کریں اللہ سے. آسان ترین طریقہ دل کو ٹھنڈا کرنے کا، دل کو شیطان سے دور کرنے کا، اللہ کے حضور گریا کرتے. یہ دیکھیں اتنی دعائیں ہمارے پاس ہیں، سب مناجات ہیں. امیر المومنین کی مناجات خمسہ عشر، چوتھے امام کی دعا ابو حمزہ سمالی، یہ سب مناجات ہیں، انہوں نے اللہ کے حضور کی ہیں. ہم بہت بہتر ہیں، دوسرے لوگوں کو تو پتہ نہیں اللہ سے بات کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، ہمیں تو اس نے سکھایا جو اس کی درگاہ کے لوگ تھے، تو وہ تو ان کی درگاہ کے لوگ تھے، انہوں نے ہمیں سکھا دیا کہ دیکھو بات ایسے کرتے ہیں، ورنہ ہمیں کیا پتہ چلتا خدا سے بات کیسے کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے جیسے درباروں میں جاتے ہیں ویسے ہوتا ہے. تو پہلی نشانی ہو گئی واضح. اب دوسری نشانی کی طرف جاتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اس نشانی کا جو سینٹر پوائنٹ تھا وہ کیا تھا؟ ہمارا خدا کے سامنے کچھ رابطہ ہونا چاہیے. اب دوسری بات، اگر ہم انسانوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں اور انسانوں کی مشکل پر ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے ہم دین سے بہت دور ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارا دین سے زیادہ تعلق نہیں. کیوں؟ دین خدا آیا انسانوں کی زندگیوں کی مشکل حل کرنے کے لیے. دین خدا برداشت نہیں کرتا ایک انسان مزے میں دوسرا مصیبت میں، مزے والے کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا. اب میں آپ کو عرض کروں پھر دوبارہ، ابھی کراچی میں بم دھماکہ ہوا، 44 آدمی مرے. اگر میرے اور آپ کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے ہمارا دل مریض ہے. ہم نے سوچا ان کے کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں، سوچا کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، سوچا ان کے کتنوں کے گھر اجڑ گئے، کتنوں کے بچے اپنے باپ کا انتظار کر رہے ہوں گے.
کتنی مائیں بہنیں ابھی انتظار کر رہی ہوں گی. نہیں سوچا. اگر نہیں سوچا اس کا مطلب ہمارا دل مریض ہے. مومن مر رہے ہیں ہمیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا. ان کی زندگی, اچھا ان کے لیے ہمارا شیئر کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ہمارا ابھی تعلق ہی نہیں بنا ہے. مسلمان تو دور کی بات, ہمارا تو مومن سے تعلق نہیں بنا ہے ابھی. اگر انسان مصیبت میں اور ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں, ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑا, ہماری لائف ویسی ہی جیسے تھی, اس کا مطلب ہے ابھی ہم دین سے دور ہیں. مومن ایک جسم ہے, اس پہ اثر پڑتا ہے. ایک دوسرے کی پریشانی کے اوپر افسوس کرتے ہیں, غم و غصہ ہوتا ہے. جو اس کی توانائی میں ہوتا ہے اس کے لیے کرتا ہے, جو اس کی توانائی میں ہوتا ہے دوسرے کی مدد کرتا ہے. کچھ نہیں ہو رہا, اس کا مطلب ہے ایمان نہیں ہے. ابھی چل رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح ہے, چلاؤ, آگے جا کے کبھی صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن کوئی یہ سمجھے یہ آئیڈیل ہے, یہ دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو. آئیڈیل نہیں ہے. آئیڈیل یہ تھا کہ ایک دوسرے کے نزدیک ہوتے ہی. بس یہ دوسرا فنومینا کہ آپ انسانوں کے, میں انسانوں کے درمیان میں رہ رہا ہوں, 10 انسان مصیبت میں, میں اپنی زندگی گزارا ہوں, میں مگن ہوں. میں کہتا ہوں میرا ان سے کیا تعلق. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میں بہت دور ہوں. اب یہ ہے کہ یہ تو میں نے بھی ایک بم بلاسٹ کا کہا, ایک نارمل لائف کے اندر بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اس معاملے میں ہم لوگ بڑے عجیب لوگ ہیں. مجھے ایک آدمی نے آ کر ایک بات کہی, میں اس سے بہت شرمندہ ہوا اور میں اس کو بار بار دہراتا ہوں اس بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. ایک آدمی کراچی میں میرے پاس آیا, کہنے لگا مولانا صاحب 3 بچے ہیں میرے, 4,000 روپے میں گزارا ہو سکتا ہے؟ میں کہا نہیں ہو سکتا, 4,000 روپے میں گزارا نہیں ہو سکتا. کہنے لگا کہ میں جہاں کام کرتا ہوں وہ اپنا مومن آدمی ہے. فیملی کے نیم آپ جانتے ہیں, زیادہ میں نہیں بولوں گا. کہنے لگا مومن آدمی ہے, یہ چیریٹی میں کئی ملین دیتا ہے ہر سال, کئی ملین دیتا ہے. میں اس کا مزدور ہوں, مجھے 4,000 روپے دیتا ہے. اس کو نہیں پتا میرے بھی بچے ہیں. دوسروں کو دیتا ہے, مجھے کیوں نہیں دیتا؟ پھر کہنے لگا مولانا صاحب مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے, یہ وہاں بھی دکھاوے کے لیے دیتا ہے. میں نے کہا صحیح کہہ رہے ہو, یہ وہاں بھی دکھاوے کے لیے دیتا ہے. اگر یہ انسانیت کی خاطر دیتا, دین کی خاطر دیتا, ایمان کی خاطر دیتا, تو تمہیں 4,000 دے کر خاموش ہوتی کیوں بیٹھا ہوا؟ تمہیں بھی دیتا. اچھا, یہ جواب میں کیا کہے گا؟ مولانا صاحب سیلری اسکیل ہی اتنا ہی ہے, باہر کیوں دیتے ہو؟ پھر باہر بھی مرنے دو. اپنی آنکھوں کے سامنے ایک شیعہ کو مرتا دیکھ رہے ہو, تمہاری زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, باہر کیوں دیتے ہو؟ پھر باہر اس لیے دیتا ہے وہاں سے ریپو بننا ہے. اس کا مطلب ہے 2 نمبر ہے, یہ وہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے. میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں یہ مسلمان ہے, یہ مومن ہے, یہ مر رہا ہے, میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا, اور میں جا کے دنیا کے اس کونے میں مریخ کے اوپر مسجد بنا رہا ہوں. کہاں کی بات ہے, کیسی بات ہے؟ اچھا, ابھی ایک اور مسئلہ بھی ہے, وہ یہ کہ کتنا کر رہا ہوں. ابھی دوپہر میں نے ایک روایت پڑھی, وہ دوست آ کے ہم سے پوچھا بھی, امیر المومنین نے فرمایا جو تمہاری ضرورت کے مطابق ہے وہ تمہارا ہے, جو اس سے زیادہ ہے اس میں تم دوسروں کے امانت دار ہو. ایک کوشچن یہ بھی ہے, انہوں نے امپورٹنٹ کوشچن اٹھایا, میری ضرورت کتنی ہے کون ڈیفائن کرے گا؟ کوئی ڈیفائن نہیں کرے گا, آپ اور خدا مل کے ڈیفائن کرو. میں کیسے ڈیفائن کر سکتا ہوں؟ یہ میرا ایک اسٹینڈرڈ ہے, اس کے اندر میری ایک ضرورت ہے. ابھی آپ کے سامنے اگر میں ثابت کرنے لگوں کہ میرا اسٹینڈرڈ اوپر ہے تو میری تو ضرورت کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. میں بل گیٹس بن جاؤں گا, میں کہوں گا میری ضرورت بل گیٹس کی برابر ہے, تو ابھی تو ساری زندگی کماتا رہوں, کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. یہ تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ میں خدا کو کیا جواب دوں گا, اس کے بعد پھر طے ہوتا ہے. تو یہ دوسری پرابلم ہوتی ہے. دین ہوتا ہے, سب کچھ چل رہا ہے, نماز بھی ہے, قرآن بھی ہے, دعا بھی ہے, امام بارگاہ بھی ہے, زیارت بھی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن انسان کے نزدیک نہیں ہے, اس کی مصیبت اس کو متاثر نہیں کرتی. اس کا مطلب ہے معاملہ خراب ہے, اس کا مطلب ہے معاملہ صحیح نہیں ہے. سب سے بڑی مسئلہ کیا ہے؟ مومن بھی مومن کے لیے نزدیک نہیں ہے, یہ بالکل ہی خراب ہو گیا. یہ 2 باتیں ہو گئی. 1-2 باتیں اور عرض کرتا ہوں. اچھا, اس کو حل کرنے کے لیے کیا کریں؟ پہلے بھی ہم حل بھی دیتے جائیں نا, ایسا نہ ہو بالکل ایک پھر پرابلم ریز کیا اور معاملہ ختم کر دیا. تو حل بھی عرض کرتے ہیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اس کا حل یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی قربانیوں سے شروع کریں. ہم لوگوں کو قربانی دینے کی عادت نہیں ہے. اب ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ ہر جگہ یوں ہونا چاہیے, لیکن بہرحال مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں بھائی نماز پڑھیں,
مسجد مجلس ہو تو ہم لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں باقی سب ڈسٹرب نہ ہو، یہ ہو ساتھ میں. اچھا اگر وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے تو پھر کون سی چیز چھوڑ دیں گے؟ اس کو چھوڑ دیں گے. ہم نے دین کو اسپیئر ویل سمجھا ہوا ہے، جگہ ملے گی تو ڈگی میں رکھیں گے ورنہ نکال دیں گے. اسپیئر ویل میں چل رہا ہے، باقی سب کیا ہیں؟ وہ اوریجنل ویلز ہیں. اللہ کیا چاہتا تھا؟ وہ کہتا تھا یہ اصل ہے، باقی سب فضول ہے، باقی سب اس کے لیے ہے. ہم نے اس کو اسپیئر میں رکھا. یہ خود اس بات کی نشانی ہے کہ معاملہ خراب ہو گیا. یہ خود اس بات کی نشانی ہے. جو اصل دیندار ہوتا ہے وہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے دین کو لے کر چلنے کے لیے. ہم دین کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں باقی سب کو صحیح کرنے کے لیے. تو ہم اپنے دین سے کاروبار صحیح کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے دین سے اپنی زندگی کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں. ان سب سے اس کو آگے لے کے نہیں جاتے. اورینٹیشن ہی غلط ہے، اورینٹیشن کچھ اور. تو اب کیا کرنا شروع کریں؟ چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینے کی کوشش کریں. جب چھوٹی چھوٹی قربانی دیں گے تو ایک اور کام آسان ہو جائے گا. دین میں ہمارا سلیکشن ہے، یہ تیسرا فینومینا ہے. اب میں دونوں کا حل اکٹھا کرنے کی کوشش کروں گا. تیسری مشکل یہ ہوتی ہے جو اس بات کی نشانی بنتی ہے کہ دین صحیح نہیں چل رہا، وہ یہ ہوتی ہے ہم دین سے اپنی مرضی کا لے لیتے ہیں، جو اپنی مرضی کا نہیں ہوتا اسے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا کون سا والا لیتے ہیں؟ جو ٹکرائے گا نہیں. اب میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میں نے یہاں پہ مغرب کی نماز پڑھنی ہے، یہ کسی چیز سے ٹکرائے گا؟ جب تک نہیں ٹکرائے گا پڑھوں گا، اگر ٹکرایا چھوڑ دوں. دین میں سے میں نے عبادتیں لے لی. اچھا دین میں ایک اور حکم بھی تو تھا، وہ کیا تھا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. ظالم کے دشمن بنو، مظلوم کے مددگار بنو. اس پہ کیوں نہیں عمل کیا؟ کیوں؟ یہ پارٹ مشکل والا تھا، یہ پارٹ مشکل والا تھا. کیوں؟ اب دیکھیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ بہتر کرے گا. ہم لوگ 1400 سال پہلے بھی یزید کو گالیاں دیتے ہیں چونکہ اس نے آ کر اب ہمیں نہیں للکارنا. آج کے یزید کو پکڑتے ہیں نہیں، کیونکہ وہ مارے گا. 1400 سال پہلے والے معاویہ کو گالیاں دیں گے، اس کو لعن کریں گے، کرنا بھی چاہیے تھا، بھی اس کا حق تھا. 1400 سال پہلے والے یزید کو لعن کریں گے، کرنا بھی چاہیے. لیکن آج کے یزید کو اس کو نہیں کریں گے. کیوں؟ کھڑا ہو جائے گا سامنے، پھر کون لڑے گا اس سے؟ تو 1400 سال پہلے والی کی عزاداری کر رہے ہوتے ہیں، آج کے ظلم کی عزاداری بھی نہیں کرتے، للکارتے بھی نہیں. 1400 سال پہلے والے کے لیے کہتے ہیں یا لیتنی کننا معاکم، اور آج اگر سید الشہداء کہیں وہ تو میں تو آج بھی ہوں، کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا. تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم پرانے والے پہ روئیں گے، نئے والے پہ ہم سے کوئی کام نہیں کرو. کیوں؟ اس میں لڑنا پڑے گا. اور ہم لوگ پرامن شہری ہیں، ہم پیسفل سٹیزنز ہیں. مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر ہم 61 ہجرہ میں ہوتے تو سید الشہداء کو یہ لکھ کے بھیجتے کہ وی آر پیسفل سٹیزن، وی آر پروٹیسٹنگ اگینسٹ دس ایلیگیشن اور دس اور دس. ختم معاملہ. ای میل بھیج دیتے زیادہ سے زیادہ، مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں. ابھی کیوں نہیں للکارتے؟ ابھی دنیا میں ظلم ختم ہو گیا. اب کیوں جرأت نہیں کرتے ظالم کو ظالم بولے، مظلوم کو مظلوم کہیں؟ اب اس لیے نہیں کرتے، صاف سی بات ہے کہ اگر ابھی کریں گے تو مصیبت پڑ جائے گی. اچھا ممکن ہے کوئی ایک اور بات بھی کہے، وہ یہ کہے کہ اب تو ظلم ہے ہی نہیں، ظلم ختم ہو گیا ہے. ظلم ختم ہو گیا تو پھر امام کو یہاں ہونا چاہیے تھا. ان کا تو کام یہ کہ وہ ظلم کو ختم کرتے. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. وہ تشریف لائیں گے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو اگر زمین کے اوپر وہ ہوں گے تو عدل و انصاف ہوگا، اور اگر وہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے. تو یہ تو دور دو چار ہے نا کہ بھئی ظلم ہے اس وقت یا نہیں ہے. اگر وہ ہیں تو واقعا ظلم نہیں ہوگا، اور اگر وہ نہیں ہے تو ظلم ہے اس کا مطلب، اور وہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے ظلم ہے. ظلم ہے تو میں نے مقابلہ کیا. کیا مقابلہ کیا؟ کس ظلم سے لڑا؟ سید الشہداء میدان مینا میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ بتاؤ تم نے دین کی خاطر کتنا پیسہ دیا، کس قبیلے سے جنگ کی؟ مولا سے کہیں گے مولا پہلا والا جملہ صحیح ہے، دوسرے والے میں ذرا مشکل ہے. پیسہ لے لو، جنگ کی باتیں مت کرو، ہم پیسفل ہیں. یہ دین ہے. کیا جواب دیں گے؟ میں 3 سال پہلے یہاں آیا تھا، میں نے تب بھی یہی باتیں کہی تھی.
کہ ہم جب تک ظالم کو ظالم نہ کہہ سکیں ہمارا دین پورا نہیں ہوگا. ہمارا دین ایسا ہے, ہمیں سید الشہداء سے تعلق ہے اور وہ ہم توڑنا نہیں چاہتے. اور سید الشہداء کہتے ہیں مثلی لا یبایع مثلہ, میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. ہم ایک ایسی فکر کے ماننے والے ہیں جو ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ظالم کا مقابلہ کریں. اب ہم ایک کانٹرڈکشن میں پھنس گئے. ہم چاہتے ہیں اس فکر کے ساتھ رہیں اور ظالم کا مقابلہ نہ کرنا پڑے, تو اب ہم اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو بہلاتے ہیں. ہم دین میں سے پیسز لے لیتے ہیں, وہ پیسز لے لیتے ہیں جس میں ہمیں مشکل اٹھانی نہ پڑے, اور جس میں اٹھانی پڑے اس کو کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو, کوئی مسئلہ نہیں. یہ تیسری نشانی اس بات کی ہے, دین کے اندر سلیکشن اس بات کی نشانی ہے کہ یہ دین صحیح نہیں ہے, یہ کام کچھ اور کرنا ہے. اب میرے ساتھ ایک خوبی ہے, میں ہمیشہ جہاں کہیں بھی جاتا ہوں یہ سوچ کے جاتا ہوں, ہمیشہ کہتا بھی ہوں کہ جہاں جاؤ بولو یہ سوچ کے بولو آخری دفعہ بول رہا ہوں. کوئی ریزرویشن نہیں ہے پیچھے کہ بھائی یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا, ٹھیک ہے آخری دفعہ ہے تو کیا ہوا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ صحیح نہیں کر رہے, کیونکہ تینوں کرائٹیریا آپ کے اندر پائے جا رہے ہیں, تینوں چیزیں آپ کے اندر نظر آ رہی ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ صحیح نہیں کر رہے. اب مشکل آپ کے ساتھ ایک اور بھی ہے, کوئی بہت کم یہ جرت کرے گا کہ آپ سے کہے کہ آپ صحیح نہیں کر رہے. اور تیسری مشکل آپ کے ساتھ اس طرح بڑھ جاتی ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت صحیح کر رہے ہیں. اس کا علاج ہو سکتا ہے جو یہ سمجھ رہا ہو کہ میں بیمار ہوں, اور جو بیمار یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بیمار ہی نہیں ہوں, اس کا علاج ناممکن ہے. اچھا, اب آپ کی ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے, ایک تمہاری اوپینین ہے جو کہہ رہی ہے کہ ہم صحیح نہیں کر رہے, یہاں 25 آتے ہیں سب کہتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اوپینین پہ تو پابندی نہیں ہے نا, رائے دینے میں تو پابندی نہیں ہے. ہماری رائے یہ ہے صحیح نہیں ہو رہا, ظاہر ہو رہا ہے, باطن میں دین نہیں پہنچ رہا, تینوں پیرامیٹرز یہاں پائے جا رہے ہیں. اب کرنا کیا ہے, جرات دکھاؤ, اپنے نفس کو توڑو. یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ہر پرابلم یہیں سے شروع ہوتی ہے. اب میں آپ سے کہوں گا نا, آپ کا فوراً دل کہے گا یار یہ ہوتا کون ہے جو ہمیں کہے کہ تم غلط کر رہے ہو. ہاں ٹھیک ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, یہی کہہ کے اپنے آپ کو بہلاؤ گے. اچھا, اگر میں نہیں کہہ رہا میری بات 100% مانیں, کم سے کم ایک کام کریں, تھوڑا سا ریویو کر لو یہ پرابلم ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے. کبھی روایتوں میں دیکھیں, روایتیں یہ کہہ رہی ہیں جو یہ کہہ رہا ہے, یا وہ کہہ رہی ہیں جو ہم کر رہے ہیں. روایتیں کیا کہتی ہیں, قرآن کی آیتیں کیا کہتی ہیں. روایتیں یہ کہتی ہیں مومن اللہ کی یاد میں گریا کرتا ہے, تنہائی میں خدا کو یاد کرتا ہے, یا وہ یہ کہتی ہے نہیں مومن کچھ نہیں کرتا. ایسی چیزیں کیا کہتی ہیں. روایتیں یہ کہتی ہیں مومن ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرتے ہیں, اپنے مال کو اس کا مال سمجھتے ہیں. یا روایتیں یہ کہتی ہیں ہر ایک آدمی اپنی اپنی پرواہ کرتا ہے. روایتیں یہ کہتی ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو آسان میں دین کا ساتھ دیتا ہے, مشکل پڑتی ہے تو دین کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو دین میں سے اپنی سلیکشن سے نکالتا ہے, اپنی مرضی سے نکالتا ہے, باقی کو چھوڑ دیتا ہے. کیا کہتی ہیں روایتیں. اچھا, اب اس کو صحیح کیسے کریں. اچھا, یہ آپ کا ہیڈ ہے کہ آپ اس کو صحیح کیسے کریں. میں تو کل چلا جاؤں گا, آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ اس کو صحیح کیسے کریں. اگر آپ کے بزنس میں کوئی خرابی نکل آتی ہے, آپ نے کسی اکاؤنٹنٹ کو کنسلٹنسی کے لیے ہائر کیا, اس نے بتایا بھائی آپ کا یہ اکاؤنٹس خراب ہے, میں تو جا رہا ہوں, میرا ایگریمنٹ ختم ہو گیا. اب آپ کیا کریں, آپ خود سوچو اس کو صحیح کیسے کرنا ہے, کب تک ایسے چلے گا. ہاں, یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, آپ چاہیں تو قیامت تک ایسے ہی چلاتے رہیں. کیوں, بہت سارے دین کے ماننے والے ہزاروں سال تک ایسے ہی چلاتے رہے. عیسائی اب تک چلا رہے ہیں, اب تک چلا رہے ہیں وہ, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بالکل صحیح چلا رہے ہیں, اور ختم ہو گیا ہے سب کچھ. اچھا, اب اس کی نشانیاں بھی نظر آئیں گی. میں مزید اور زیادہ نہ بولوں, پتہ نہیں میرا ٹائم میں سے کتنا رہ گیا, جب بیٹھتے وقت دیکھ نہیں پایا تھا کہ کتنا وقت تھا میرے پاس. تو اب کیا کریں, چھوٹا سا ایک کام کر لیں. اب میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی, دین پر عمل کرنے میں ایکسکیوزز بند کر دیں. بس آپ نے دین کا ایک حکم پڑھا, اپنے آپ سے کہیں مجھے اس پہ عمل کرنا ہے, آپ کا نفس کہے گا بھائی تمہارے پاس یہ ایکسکیوز ہے, عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایکسکیوزز کا دروازہ بند کر دیں.
قرآن کریم نے بتایا تھا کہ تم لوگ یہی کرو گے، ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے گرچہ عذر پیش کرتا رہتا ہے. آپ عذر کا دروازہ بند کر دیں، کیا ایکسکیوز نہیں چاہیے. امیر المومنین نے فرمایا تھا کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالم کے دشمن بنو. آپ کہیں میں ظالم کا دشمن بنوں گا، آپ کو ایکسکیوز ملے گی، بھائی تم غیر ملک کے اندر ہو، یہاں کیا کرو گے، یہاں مت رہو، یہاں خاموش ہو جاؤ. ایکسکیوز کا دروازہ بند کر، نہیں ایکسکیوز نہیں چاہیے. مومن وہ ہے جو تنہائی میں خدا کو یاد کرتا ہے. آپ کو ایکسکیوز ملے گی میں دن بھر کا تھکا مارا ہوں. وہ لوگ جو فارغ ہوتے ہیں نا وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. مومن وہ فارغ والے ہوتے ہیں، ہم لوگ نہیں ہوتے. ایکسکیوز کا دروازہ بند کرو، نہیں میں مومن ہوں. مومن تنہائی میں خدا کو یاد کرتا ہے، میں بھی تنہائی میں خدا کو یاد کروں گا. مومن قربانی دیتا ہے، میں نہیں دے سکتا یار، میں اتنا مضبوط والا آدمی نہیں ہوں، میں جنت میں چھوٹے سے کوارٹر میں گزارنا کر لوں گا، کوئی بات نہیں، مجھے محل نہیں چاہیے. ایکسکیوزز دروازہ بند کر دو. کون نہیں، جو دین ہے وہ کرنا ہے، پھر صحیح ہو جائے گا. مومن جھوٹ نہیں بولتا. مجھے تو نیروبی میں بزنس کرنا ہوتا ہے نا، میرے لیے حلال ہے. یہاں سارے جھوٹے ہیں، تو خدا نے متعال نے یہ کہا تھا جھوٹوں کے درمیان جھوٹ بولنا جائز ہے؟ نہیں. تو پھر میں کیا کر رہا ہوں؟ ایکسکیوزز، لیم ایکسکیوزز. آپ دروازہ بند کر دو اور کہو بھائی جو دین ہے وہ کروں گا، جو دین نہیں ہے نہیں کروں گا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ دنیا برباد ہو جائے گی. ہو جائے، دنیا کے لیے تھوڑی زندگی گزارنا تھی، آخرت کے لیے گزارنی تھی. ایکسکیوزز کا دروازہ بند کر دو، زندگی آسان ہے. جھوٹ نہیں بولنا ہے تو نہیں بولنا ہے. اب ایک اور ایکسکیوز، دین پسند نہیں کرتا لوگ فحشا دیکھیں، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. کیوں؟ ٹیلی ویژن دیکھنا واجب ہو گیا نا آج کل. نبی کے زمانے میں واجب تھا نہیں، تو کہتے ہیں اب ماڈرن ٹائم ہے نا، اس لیے بہت ساری چیزیں اور تبدیل ہو گئی ہیں. ایکسکیوزز، فحشا ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے جس ڈریس کے اندر یہ ہے، یہ فحشا ہے. کیا ایکسکیوز ہے؟ مجھے انفارمیشن نہیں ملے گی اس کے بغیر، تو میں کیسے پھر زندگی گزاروں گا، اس لیے میں دیکھ رہا ہوں. ایک کہہ رہا ہے اور زندگی میں کوئی مزہ ہی نہیں رہا، اس لیے یہ دیکھتے ہیں، مزے لیتے ہیں. سب لیم ایکسکیوزز ہیں. مجھے 3 سال ہو گئے ٹیلی ویژن کا بلیک آؤٹ کیے ہوئے، زندگی گزار رہا ہوں، انالیسس بھی کرتا ہوں، پولیٹیکل ایشوز کے اندر شرکت بھی کرتا ہوں. سب ایکسکیوزز ہیں. آپ ایکسکیوزز کا دروازہ بند کر دو، آپ دین پہ آ جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی. اب چونکہ آخری وقت ہے، ہم سے بہت باتیں ہو گئیں، ایک بات اور کہتا چلیں. جتنی ساری خطرناک باتیں کرنی ایک اور بڑھانے میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے نا، اتنی سخت باتیں اتنی کرنی ایک اور بڑھا دیتے ہیں. ایک بات مجھے بہت کھلتی ہے، پہلے میرے اندر بھی تھی، ابھی کوشش کر رہا ہوں ختم ہو جائے. 2 پرسنالٹیز، دکھانے کا کچھ، اندر کا کچھ. تقریباً ہم سب لوگ 2 پرسنالٹیز لے کر چل رہے ہیں، ایک دکھانے کی، ایک اندر کی. اوپر سے دکھاتا ہے میں ایسا ہوں، اندر سے کچھ اور ہوتا ہے. مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، جو ہم پڑھتے تھے منافقت، ہر چیز کی اپنی منافقت ہوتی ہے، ذات کی منافقت یہ ہوتی ہے. ایک وہ ہے جو امیر المومنین کا منافق ہے، سامنے کہتا ہے میں علی کے ساتھ ہوں، پیچھے سے علی کا دشمن ہے. ایک وہ ہے جو خدا کا منافق ہے، سامنے کہتا ہے میں خدا کو مانتا ہوں، اندر سے خدا کو نہیں مانتا. ایک نبی کا منافق ہے. ہم لوگ ذات کے منافق ہیں، اوپر سے کچھ دکھاتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. یہ بھی منافقت ہے. ایک روایت ہے ہمارے پاس، صحیح روایت علماء کہتے ہیں صحیح ہے. آیت اللہ خمینی نے 40 حدیث کے اندر لکھی ہوئی ہے، بہت سارے علماء نے 40 حدیث میں لکھی ہے. کہا جو آدمی کا ظاہر کچھ ہو باطن کچھ اور ہو، قیامت کے دن آگ کی 2 زبانوں لے کے اٹھے گا، ایک سر کے پیچھے سے نکلے گی، ایک سر کے سامنے سے نکلے گی. جس کی 2 زبانیں نکل رہی ہوں گی پورا محشر سمجھ جائے گا یہ آدمی منافق تھا. یہ کون ہے؟ اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے. آپ مت بنو، اسٹریٹ فارورڈ ہو جاؤ. اچھا ہمیں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ میں یہ سوچتا ہوں میں نے اگر لوگوں کو بتا دیا نا میرا علم نہیں ہے تو لوگ مجھے بے عزت کر دیں گے. یہ شرک ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف خدا سب کچھ کر سکتا ہے. ایک قانون ہم لوگ، آخر میں بتاؤں، ہم نے عقیدے پہ کام نہیں کیا، ہماری توحید صحیح نہیں ہے. اگر ہمیں پتا ہو کہ خدا ہے، ہمیں پتا ہو کہ وہ اس کے اوپر توکل کرو سب صحیح ہو جاتا ہے، ہمیں پتا ہو کہ ساری طاقت اس کے پاس ہے، باقی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری سب مشکل حل ہو جائے گی.
ابھی ایک آدمی منافقت کیوں دکھاتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے خدا کچھ نہیں کرے گا، یہ بندے کچھ کریں گے، تو بندوں کے سامنے منافقت دکھاتا ہے. اب میں اگر آپ کے سامنے دکھاؤں میں زیادہ علم رکھتا ہوں، میں زیادہ تقویٰ رکھتا ہوں، تو میں کیا سمجھ رہا ہوں؟ میں سمجھ رہا ہوں خدا کچھ نہیں دیکھا، یہ لوگ کچھ دیں گے. اور اگر مجھے سمجھ میں آ جائے یہ کچھ نہیں دے سکتے، نہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں، معاملہ ختم ہو گیا. پھر میں منافقت کیوں کروں؟ قرآن کریم فرماتا ہے اس سے زیادہ سخت، فرماتا ہے تم سب لوگ جمع ہو جاؤ، ایک مکھی سے کچھ چھینو، نہیں چھین سکتے، اور ایک مکھی تم سے چھین کے لے جائے، تم سب جمع ہو جاؤ واپس لاؤ، نہیں لا سکتے. اگر ہمیں پتا ہو کہ خدا کے پاس ساری طاقت ہے، ادھر کچھ نہیں ہے زمین پہ، تو ہم منافقت نہیں کریں گے. اور ہو رہی ہے، دکھانے کا کچھ ہے، اندر کا کچھ اور. اب مجھے ہمیشہ ایک اور بات سمجھ میں آئی ہے، یہ بہت سخت ہے. ایک سی پی یو پہ 2 کمپیوٹر چل رہا ہے، ایک آدمی کے اندر 2 پرسنالٹیز، بہت سخت ہے، لوڈڈ ہے، یہ ہیوی لوڈ ہے. تو میں نے اپنی زندگی میں جب اس روایت کے اوپر غور کیا تو میں نے کہا بھائی آج سے میں 2 آدمی نہیں بنوں گا، اسٹریٹ فارورڈ، بی 1 پرسن. جس دن سے یہ کام کیا زندگی آسان ہو گئی، زندگی آسان. یہ کب ہوگا؟ جب یقین ہو جائے گا کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا، زندگی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ کہ خدا ہمیں واقعا نصیب کرے. اور اب جب یہ لے کر چلیں گے، یہ کام مشکل ہے، شروع میں مشکل ہے. آیت اللہ بہجت ایک جملہ کہتے تھے، ہائے ہائے میرے ذہن میں ایک اور کانسیپٹ ہے، تو سبق چلے گا. تو ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ تھا، کیونکہ ابھی پتہ نہیں زندگی کب انسان آنا ہے نہیں آنا ہے. آج دوپہر میں سوچا دوبارہ افریقہ نہیں آؤں گا، کیونکہ مجھے لگ رہا کہیں اور زیادہ مسئلہ ہے. تو ابھی اس میں یہ میں رمضان بھائی معذرت تھوڑا سا نا، میں ابھی دو باتیں کہنا چاہ رہا ہوں. ایک بات میں کہتا ہوں، آیت اللہ بہجت ایک جملہ کہتے تھے اگر خدا کا راستہ آخر تک سخت ہوتا تو ماں سے زیادہ مہربان خدا یہ راستہ نہ بتاتا. اگر 2 راستے ہیں، مثلا میں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم جیسی دین کی بات کرتے ہیں، ایک جوان کہتا ہے دیکھو یار یہ راستہ کتنا آسان ہے، جو دیکھنا ہے دیکھو، جس لڑکی کے ساتھ بیٹھنا ہے بیٹھو، جو کرنا ہے کرو، یہ کتنا مزیدار ہے. اور ایک ادھر یہ راستہ ہے، نہ میوزک دیکھو نہ ٹی وی دیکھو، اور یہ جو مولوی آ گئے تو بالکل ہی سخت کر کے چلا ہے، تو یہ کتنا سخت راستہ ہے. آقا بہجت کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ راستہ آخر تک سخت ہوتا اور وہ راستہ آخر تک اچھا ہوتا، ماں آسان راستہ بتاتی ہے سخت والا؟ ماں اپنے بچے کو آسان راستہ بتاتی ہے. خدا نے یہ سخت والا راستہ کیوں بتایا جبکہ وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو شروع میں آسان ہے یہ آگے بہت خراب ہے، اور یہ جو شروع میں سخت ہے یہ آگے بہت آسان ہے. وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے، اس نے یہ راستہ دیا ہے، جبکہ وہ ہم سے بے نیاز ہے. ہم کریں یا نہ کریں اس پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے بندوں کا یہاں آؤ. تم غلط سمجھ رہو کہ وہ آسان ہے، وہ سخت ہے. ایک بات، آخری بات، میں کل پرسوں بھی کہیں پہ کہہ رہا تھا، کچھ وقت پہلے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، کسی نے سمجھائی بھی تھی اور سمجھ بھی آئی تھی. وہ یہ تھا کہ یہ جو قبر میں ہم سے کوشچن آنسرز ہوں گے، یہ تو پیپر آؤٹ ہو چکا ہے. کوشچن بھی پتا ہے، آنسر بھی پتا ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ڈرامہ کیوں ہو رہا ہے؟ کوشچن بھی پتا ہے، وہ تم سے پوچھے گا تمہارا خدا کون ہے، جواب بھی پتا ہے اللہ. پوچھے گا تمہارا نبی کون ہے، جواب بھی پتا ہے رسول اللہ. تمہارا امام کون ہے، جواب پتا ہے امیر المومنین. تمہاری کتاب کون سا، جواب پتا ہے قرآن کریم. تمہارا کون سا کعبہ ہے، وہ کعبہ ہے. تو میں سوچنے لگا کہ یار یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے، پیپر بھی آؤٹ ہے، کوشچن بھی آؤٹ ہے، تو اب رہ کیا گیا اس میں؟ پھر میرے ذہن میں ایک اور بات ہے کہ یار یہ اتنا سا کوشچن پیپر ہے، اس کا آنسر ہے، اس کو سب کو لکھو، فوٹو کاپی کرا کے سب کو ایک ایک پکڑا دو، سب سے کون رٹ لو. فرشتے آئیں گے ان کو بیوقوف بنا دینا، ان سے کہنا بیٹا تم سمجھ رہے ہو کہ ہمیں نہیں پتا جواب کیا، ہمیں پہلے سے ہی رٹے ہوئے بیٹھے ہیں، کیونکہ پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، تمہیں نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آج کل ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے. ایک عالم نے یہاں تک کہا کہ دیکھو عربی میں جواب سیکھنا، چونکہ فرشتے عربی میں پوچھیں گے. اچھا اب ہونا کیا ہے؟ ہاں بعد میں مجھے بات سمجھ میں آئی کہ اچھا ہونا کیا ہے. ہونا یہ ہے جب وہ ہم سے پوچھے گا نا کہ تمہاری کتاب کون سی ہے، تو ہم رٹا ہوا نہیں بول سکتے. جو ہماری زندگی کی اصلی کتاب ہم نے کیریکٹر سے لکھی ہے وہ جواب میں نکلے گا.
اچھا کتاب کسے کہتے ہیں؟ کتاب اس سے کہتے ہیں جب کنفیوژن ہو تو اس میں دیکھتا ہے رول کیا ہے. آپ نے دیکھا نا انکم ٹیکس میں یا مثلا کسٹمز پہ آپ کلیئرنگ فارورڈنگ کا کام کروا رہے ہوتے ہیں تو وہ جناب یاری اس کے اوپر کتنا لگنا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی بک میں دیکھنا پڑے گا اس آرٹیکل کے اوپر کتنا لگتا ہے، اس آئٹم کے اوپر کیا، تو ایک آرٹیکل نمبر فلاں فلاں کے تحت اس کے اوپر اتنا لگتا ہے. اس کی بک کون سی ہے؟ اس کی بک یہ کسٹمز کی ریگولیشن کی بک ہے. ہماری بک کون سی ہے؟ ہماری فیملیز، ہمارا نفس. اللہ کی کتاب سے کبھی لیتے ہیں کنفیوژن میں؟ آج تک نہیں لیا. تو خبر میں کیسے کہیں گے میری کتاب اللہ کی کتاب ہے؟ نہیں کہہ پائیں گے. امام امیر المومنین ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا امام امیر المومنین، پوری دنیا سے جھڑتے ہی جھڑتے اسی بات پر ہیں. اچھا امام کسے کہتے ہیں؟ لیڈر. لیڈر کون ہوتا ہے؟ جس کا حکم مانتے ہیں. کتنا امیر المومنین کا حکم مانتے ہیں؟ نہیں مانتے تو نکلے گا منہ سے علی، نہیں نکلے گا پھر کیا نکلے گا؟ وہ کبا کی اور پتہ نہیں کیا کیا نکل آئے گا. اب تو ان کے پیچھے چلتے ہیں یار، ان کی سنتے ہیں. اللہ نکلے گا، جو لکھو گے وہ نکلے گا، رٹے ہوئے کا تو ختم ہو جائے گا. اسی طرح کعبے کا مسئلہ بھی ہے. قبر میں زبان سے نہیں نکلے گا، کیریکٹر سے نکلے گا. رب کون ہے؟ میں کہہ رہا ہوں رب اللہ ہے. نہیں، رب وہ ہے جس کے ہاتھ کو میں دیکھتا تھا کہ یہ مجھے پال رہا ہے. ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا بزنس. ہم سمجھتے ہیں بزنس پال رہا ہے، دکان پال رہی ہے، جاب پال رہی ہے، باس پال رہا ہے، یہ ہمارے رب ہے. کسی نے سمجھا ہے کہ خدا پال رہا ہے؟ مولویوں کا رب کون ہوگا؟ سننے والے، آرگنائزرز. کسی کا رب ہے خدا؟ یہ ہوگا، یہ ہوگا. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. خداوندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مرتے دمو دنیا کے اندر، دنیا کے بعد اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار، اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بالاخص عزاداران سید الشہداء دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں. تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا ان کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. ہمیں اور ان کو اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کی ظہور میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار، ان کی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد. اوریجنل مجلس کی آخر میں مسائل آگے تک آتے آتے مسائل کا وہ ماحول نہیں بنتا تھا. اب اس پہ ایک ہی راستہ تھا کہ میں دکھاوے کے مسائل پڑھتا، تو میں کہا میں نہیں پڑھتا، بعد میں ان کی ناراضگی جھیل لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ قبول کرے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد.